الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب من لم یقبل الہدیۃ للہ۔ باب اس بیان میں کہ جس نے کسی عذر سے ہدیہ قبول نہیں کیا، ہدیے کے تعلق سے باتیں چل رہی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو ہدیہ دی تو کیا ایسی بھی گنجائش ہے کہ وہ قبول نہ کرے؟ تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ ہدیہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو قبول ہی کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی حالات ایسے بنتے ہیں کہ ہدیہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہوتا، اس کے مطلب کم حالات ایسے ہوتے ہیں، جیسا کہ آگے ہے وقال عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کا بیان ہے كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم الإشراق۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدیہ ہوا کرتا تھا، اور آج یہ ہدیہ رشوت بن گیا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نام ہدیہ ہو لیکن کام رشوت کا ہو تو پھر نہیں لینا چاہیے کہ بھئی ہدیہ تو نام ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہدیہ نہیں بلکہ رشوت ہے۔ جیسے کسی آدمی کو الیکشن میں اٹھنا ہو تو آپ کو بہت سارے آپ کے ساتھ مہربانیاں، بہت ساری بھلائیاں، بہت سارے گفٹ، لیکن اس کا مقصد ہے کل جب الیکشن میں اٹھوں گا ان کو مجبور ہو کر کے اپنا ووٹ مجھے ڈالنا ہے، تو یہ نام ہدیہ ہے لیکن ہدیہ نہیں، یہ رشوت ہے۔ تو ایسے اگر حالات بن جائیں تو پھر اس ہدیہ جو نام ہدیہ رشوت ہے حقیقت میں نہیں لینا چاہیے، انکار کر دینا چاہیے کہ صاحب میں آزاد رہوں گا، جو مجھے اچھا لگے گا وہی کروں گا۔ ہوتا یہ کہ ایک بندہ اگر کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا اللہ کے لیے، اس محبت میں دم ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، یہ محبت بھی پائیدار ہوتی ہے، تو ایسے اس محبت کو بڑھانے کے لیے ہدیہ جب دینا تو کوئی دنیاوی مفاد بالکل نہیں ہونی چاہیے، بس مجھے محبت اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے میں اس بندے کو ہدیہ دیتا ہوں تاکہ میری محبت میں اور اضافہ ہو جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر بندہ کسی بندے سے دشمنی کرے، مقصد دنیاوی نہیں بلکہ اللہ کے لیے، جس کی بھی گنجائش ہے، تو ہدیہ اگر رشوت بن گیا ہو تو نہیں لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 2596 اصحاب جسامہ لیسی کے تعلق سے بیان ہے وَقَانَ مِنْ أَصْحَابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے یخبرو خبر دیتے ہیں اَنَّ وَعَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حِمَارَ وَاشِدْ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانِ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا ایک جنگلی گدھا جس کو گوٹ کھر بھی کہا جاتا ہے، پالتو گدھے بہرحال ہے، جنگل والے جو گدھے ہوتے ہیں جن کو، تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا، ہدیہ دیا۔ صحابہ کرام دیتے بھی تھے، ان کے ہاں تھا بھی، کیونکہ ان کے نگاہ میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی محبوب تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو وہ اپنے محبت کو اور بڑھانے کے لیے وہ ایسے ہدیہ اور گفٹ دیا کرتے تھے۔ تو کہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا، اور آپ اس وقت مقام ابوا یا مقام ودان میں تھی، جگہ بھی ان کو یاد ہے کہ فلاں جگہ تھی، وہ ابوہری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ احرام حاجی لوگ آج کرتے عمرہ کرتے نا تو حالت احرام میں ہو جاتی، تو ان کے لیے بہت ساری اسپیشل پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو کہہ رہے وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، فوراً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ ریٹرن کر دیا، لوٹا دیا کہ نہیں سب لے جائیں۔ جب لوٹایا کالا صاحب فرماتے صاحب نے ان کو ہدیہ دو، ان ہدیوں کو آپ نے لوٹا دیا۔ تو بات یہی تعلق ہے کہ ہدیہ اگر حالت لوٹانے کا تو لوٹایا بھی جا سکتا ہے۔ تو کہہ رہے صاحب نے کہا فَلَمَّا عَرَفَا بِوَجْهِهِ رَدُّهُ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر رَدُّهُ ہدیتی، میرے ہدیہ کے لوٹانے کے آثار دیکھے،
جیسے بات جب ساتھ کا ہدیہ آپ نے لوٹا دیا تو ان کو تو کچھ ناپسند ہوگی نا کہ میرا ہدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا، کیا پتا کیا مسئلہ ہے. تو چہرے پہ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن چہرہ بتلا دیتا نا کہ بھئی ان کو اچھا نہیں لگا کہ نبی نے ہدیہ واپس کر دیا. قال لیسا بنا رجل علیکا ولکنہ حرم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کی کہ ہدیہ لوٹانے یہ مناسب نہیں، میں تمہارے ہدیہ کو لوٹا دیا نا مناسب نہیں، لیکن اب حالت احرام میں ہے. چونکہ وہ جو جانور تھا وہ جنگلی تھا، شکار کیا گیا تھا، تو احرام میں جو ہو جاتا ہے اس کے لیے اسپیشل پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ لوٹا دیا. تو ایسے ہدیہ لوٹانا نہیں چاہیے، گفٹ وغیرہ جو ہوتے. لیکن اگر حالات ایسے بن جائے جیسے آج کے دور میں عام طور پر جو ہے وہ ہدیہ رشوت بن چکا ہے، تو اگر وہ ہدیہ رشوت بن گیا ہو تو پھر نہیں لینا چاہیے. رشوت حرام، لیکن رشوت کے تعلق سے بھی سمجھ لیں ہر رشوت حرام نہیں ہوتا ہے، ہر رشوت حرام نہیں ہوتا ہے. جملہ نوٹ کریں، وہ رشوت جو دوسروں کا حق لینے کے لیے آپ دے رہے ہو وہ حرام ہے. وہ رشوت جو اپنا حق لینے کے لیے لے رہے ہو وہ حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ مظلوم ہیں، آپ پولیس چوکی میں جاتی ہے FIR درج کرانے، مقدمہ کرنے جج کے پاس، وکیل کے پاس. آپ کو پتا ہے کہ جب تک ان کا جیب گرم نہیں کیا جائے گا تو آپ کے حق کی بھی لڑائی صحیح طور سے لڑ نہیں سکتی. اب ایسے موقع پہ کہو گے صاحب اسلام میں تو رشوت حرام ہے، میں دے نہیں سکتا، تو پھر جانتے کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ آپ ہی مظلوم تھے لیکن اب آپ کو ظالم بنا دیا جائے گا، سارا وبال آپ کے سر پہ آ جائے گا. اسلام تو دین فطرت ہے نا کہ صاحب اب آپ حق پر ہیں، آپ اپنا حق لینے کے لیے حالات چونکہ ایسے بن گئے ہیں تو مجبوری بن جائے اس میں آپ اپنے حق کے لیے رشوت دے سکتے ہیں. لینا تو حرام ہے. ہاں دوسرے کے حق کے لیے، مثال کے طور پر دو بھائیوں کے آپس میں جھگڑا ہو گیا مائنس کو لے کر، ایک لڑ رہا ہے اپنا حق لینے کے لیے اور ایک لڑ رہا ہے سامنے والے کا حق لینے کے لیے. دونوں کی لڑائی ہو رہی اور دونوں کو پتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور ایک کو پتا کہ میں حق پر ہوں. دونوں جا رہے ہیں عدالت میں اور دونوں کو پتا ہے کہ عدالت میں بغیر رشوت کے کام ہونے والا نہیں. تو وہ بندہ جو رشوت دے رہا اپنا حق لینے کے لیے یہ مجرم نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ جب تک یہاں جیب نہیں کریں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا. مجبوری درجے کو رشوت دے رہا اس کے لیے حرام نہیں ہے. لیکن وہ سامنے والا نا جو اپنے بھائی کا حق لینے کا رشوت دے رہا اس کے لیے حرام ہے، وہ مجرم ہے. تو رشوت کے تعلق سے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اگر رشوت دوسرے کا حق لینے کے لیے دے رہے ہیں تو حرام، اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہیں یہ مستحب ہے، یہ حرام نہیں ہے. اس کو خوب آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.